والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن اتبعهم أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. خواجہ ہند کے دربار اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا. تمہاری ذات سے میرا بڑا تعلق ہے، تمہاری ذات سے میرا بڑا تعلق ہے کہ میں غریب بہت، تم بڑے غریب نواز. سادات آل گدیز، دور ترین حضرت سید غلام کبریہ صاحب اور سید سلطان صاحب قبلہ چشتی، شہزادہ صاحبزادہ بالاعتبار حضرت معین الحسن صاحب چشتی، شہزادہ فرید المشائخ حضرت صاحبزادہ حماد الحسن و دیگر جملہ آل سادات آل گدیز و جملہ حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میرے دائیں جانب بائیں جانب سادات کا ایک بڑا کارواں ہے. میں ان کے سامنے آج ان کی محبتوں، ان کی دعاؤں کو اپنے دامن میں سمیٹنے کے لیے حاضر ہوا ہوں. میرے لیے فخر کی بات ہے کہ آج خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی ہند کے والی نے اپنے در پر بلا کر مجھے یہ اعزاز بخشا ہے. اور یہ بھی انہیں سادات اکرام اور انہیں شہزادگان کے توسل سے ہوا ہے. اللہ رب العزت آج کی ہماری حاضری اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائے اور ہم سب کو خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے در سے یوں وابستہ رکھے. ہم تو ان کے در سے ٹکڑے ہیں، ان کے در کے منگتے ہیں، ان کے در کے بھکارے ہیں. ٹکڑوں پہ تو یہاں کے تلے احد کے در کریں. اجمیر معلیٰ سے جو ٹکڑے خیرات کے ہمیں مل رہے ہیں، ان پر ہماری زندگی کا گزارا ہو رہا ہے. اور اسی سلطان اجمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور ان کے شہزادگان کی کل محشر میں اگر نظر کرم ہو گئی تو یہاں بھی ہمارا بیڑا پار ہے، وہاں بھی بیڑا پار ہو جائے گا. اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عزت رسول اللہ. آج ہم جس ذات پاک کی بارگاہ میں عقیدتوں کا خراج پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں. آج کی کانفرنس، آج کا یہ پروگرام تعلیمات آل گدیز، ان کی تعلیمات کے حوالے سے، ان کے افکار کے حوالے سے، ان کی خدمات کے حوالے سے منعقد کی گئی ہے. ساتھ ہی ساتھ اجمیر محلہ کا وہ عظیم سرمایہ جس نے ہمیشہ حق کو حق کہا، ڈنکے کی چوٹ پر باطل کو باطل کہا. خواجہ اعظم کا مشن ہندوستان کی سرزمین ہو یا ہندوستان سے ماورا کی سرزمین ہو، وہاں پر وہ لے کر گئے ہیں. خواجہ اعظم کے مشن کو
ہمیشہ دنیا میں عام کیا ہے، اس ذات وبرکات کے ان سے پاک کا بھی دل ہے، یعنی حضرت صاحبزادہ سید فرید حسن چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ آج ان کی بارگاہ میں بھی ہم عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ عزیزان ملت، یہ جو صاحبزادگان ہیں عموماً یہاں پر خواجہ اعظم کے حوالے سے دنیا سے لوگ حاضر ہوتے ہیں، آتے ہیں خواجہ کی بارگاہ میں، اپنی عقیدتوں کی نظریں پیش کرتے ہیں، اپنے آپ کو قربان کرتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ عموماً ہوتا یہ ہے کہ مشن ہمارا کہیں نہ کہیں بہت پیچھے رہ جاتا ہے۔ یہ صاحبزادگان آج ان کی خدمات کیا ہے؟ دنیا میں اسلام کو پھیلانے کے لیے ان کی کیا کوششیں ہیں؟ آج یہ کیا کر رہے ہیں؟ عموماً ہے ان سے ناواقف ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے ہم درگاہ معلیٰ پر حاضر ہوئے، انہوں نے ہمیں خواجہ کے قدموں میں حاضر کرا دیا، ہم چلے جاتے ہیں، اس کے علاوہ ہماری فکر نہیں ہوتی ہے۔ لیکن الحمدللہ جب میں اندر گیا، میں نے دیکھا، میں نے ان کو پڑھا، ان کی تعریف کو دیکھا، ان کے اسلاف کو دیکھا، ان کے آباء و اجداد کو دیکھا، عقل حیران رہ گئی۔ اللہ اکبر، ہم دیکھتے کچھ کہ یہ صاحبزادگان ہیں کچھ، ان کی خدمات کیا ہیں، ان کی تعلیمات کیا ہیں۔ آج یہ خواجہ کے در سے وابستہ تمام صاحبزادگان دنیا کو وہ جام محبت پلا رہے ہیں جو خواجہ اعظم نے پلایا تھا، وہ جام شریعت پلا رہے ہیں جو خواجہ نے پلایا تھا، وہ جام فخر الدین غرزی پلا رہے ہیں جو خواجہ فخر الدین غرزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پلایا تھا۔ اور ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ہم اسلاف کی تعریف کو سامنے رکھ کر، ان کی تعلیمات کو سامنے رکھ کر جب دیکھتے ہیں کہ ہمارے اسلاف نے کیا خدمات انجام دی ہے، اللہ اکبر، ایوان باطل ہو وہ للکار کر حق کی صدا بن گئے ہیں، ایوان یہود و نصارہ ہوں انہوں نے خواجہ اعظم کی مشن کو زندہ رکھا ہے۔ اللہ اکبر، آپ دیکھیں حضرت سید خیرات الحسن علیہ رحمہ، حضرت سید حیات الحسن علیہ رحمہ، کیا زندگی تھی۔ ہم تو یہ سوچتے ہیں وہ ایک خادم ہوں گے، وہ ایک صدر اجرائیان ہوں گے، لیکن اللہ اکبر، شریعت سے لگاؤ ایسا کبھی نماز کو قضا نہیں کیا ہے۔ جب دنیا سے جا رہے ہیں، سننے والوں نے سنا، ہوٹ ہل رہے ہیں، دیکھنے والوں نے دیکھا، ہوٹ ہل رہے ہیں، جب کان لگا کر سنا، اللہ کا کلام و تلاوت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یہ ان کے صاحبزادگان ہیں، یہ ان کی عظمت ہے۔ ہم ان کی عظمت کیا بیان کریں؟ آج تو ہم ان کے گھر پر بھیک لینے کے لیے حاضر ہو گئے، جھولی پھیلا کر حاضر ہو گئے ہیں، کچھ خیرات ان کے صدقے میں مل جائے گی۔ اور آج صبح میں تو بہت قریب سے، یہ میری محرومی تھی کہ حضرت فرید المشائخ علیہ رحمہ کو میں نہ دیکھ سکا، لیکن ان کے بھائیوں کو آج دیکھا۔ حضرت پیر غلام دلیا صاحب کی مجھے زیارت ہوئی، حضرت معین میاں کی مجھے زیارت ہوئی، دیگر اسلاف کی زیارت ہوئی۔ اللہ اکبر، انہیں دیکھ کر آج آنکھیں کھڑا ہو گئی۔ جب یہ ایسے ہیں تو وہ کیسے ہوں گے؟ جب جا رہے ہیں تو آنکھیں بند کرنا چاہیے، آنکھیں کھلی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر، بار بار آنکھیں بند کر مجھے بتایا حضرت صاحبزادہ حماد الحسن مدد اللہ نے کہ آنکھیں بند کرنا چاہیے۔ چچا جان کی بھی ہمت نہ ہوئی کہ اب آنکھیں بند کر سکے، وہ نگاہ کسی کا دیدار کر رہی ہے۔ مرنے والے کی ذرا آنکھ کھلی رہنے دو، یہ نظر چشم تصور کی تمنائی ہے۔ آج پھولے نہ سمائیں گے کفن میں آسی، کہ شب غور ہے اس دل سے ملاقات کی رات۔ ان کی خدمات میں ہم کیا کچھ پیش کر سکیں؟ ہم تو غلامی کی ایک سند لینے کے لیے حاضر ہو گئے ہیں، بھیک لینے کے لیے حاضر ہو گئے ہیں۔ مجھے آج بڑی خوشی ہے کہ خواجہ اعظم کے سر پر ان صاحبزادگان کے اس جھرمٹ میں ایک چھوٹی سی کاوش میں نے کی ہے حضرت فرید المشائخ پر، اور مجھے امید ہے ہمارے ان بزرگوں کی دعائیں رہی، ان کا کرم شامل حال رہا، تو انشاءاللہ میں اب اس قدم کو پیچھے نہ ہٹنے دوں گا۔ ان کی جو بھی خدمات ہیں جس حیثیت سے، چاہے وہ ملی خدمات ہوں، سیاسی خدمات ہوں،
دینی خدمات ہو، مشرقی خدمات ہو یا اور دیگر جیسی بھی خدمات ہو، تعلیمات کے حوالے سے ہو، تصنیفات کے حوالے سے ہو، انشاءاللہ وہ تمام کی تمام دنیا کے سامنے پیش کی جائیں گی اور دنیا کو بتایا جائے گا یہ صرف یہاں کے مشرق نشین ہی ہے، یہ وقت کے اکابر ہیں، یہ وقت کے ابطال بھی ہیں، یہ وقت کے اقطاب بھی ہیں، اور یہ جدھر نگاہ ڈال دے ادھر دنیا کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ یہ چھوٹی سی عمر میں حضرت سید حماد، مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے، عزائم بہت بلند ہیں، اور کیوں نہ ہو بلند جب اتنے بڑے بڑے سرپرست ان کے موجود ہیں، چاہتے ہیں کہ خواجہ کا جو مشن خواجہ لے کر آئے تھے جیسے کل چل رہا تھا یہ چل رہا ہے، انشاءاللہ اور مزید اسی طریقے سے یہ دنیا میں پھیلے، انشاءاللہ اس کے لیے یہ خادم حاضر ہے۔ مجھے بولنا تو بہت کچھ ہے لیکن میں ان بزرگوں کے سامنے کیا بولوں، کہتے ہیں نا کہ جب بچہ سبق سنانے کے لیے جاتا سب بھول جاتا ہے۔ مجھے تو آج خوشی یہ ہے کہ میں اپنے بڑوں کے سامنے سبق سنانے کے لیے حاضر ہوا ہوں، میں اپنے امتحانوں کے سامنے چھوٹی باتیں رکھنے کے لیے حاضر ہوا ہوں، اور مجھے امید ہے ان کا کرم رہا تو کل انشاءاللہ بیان بھی ہوگا، لیکن بیان سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ ہمارے یہ اسلاف جو ہمیں درس دے کر گئے ہیں، پیغام دے کر گئے ہیں، درس شریعت ہو، درس تصوف ہو، درس طریقت ہو، انشاءاللہ ہم اس کو جہاں تک ہو سکے گا آگے لے جائیں گے، اور خواجہ کا مشن جیسے کل پھل پھول رہا تھا انشاءاللہ یہ قیامت تک پھل پھولتا رہے گا۔ اس لیے جب تک یہ صاحبزادگان موجود ہیں انشاءاللہ اس مشن میں کمی نہ ہونے پائی ہے اور نہ ہونے پائے گی۔ خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا۔ بس انہیں جذبات کے ساتھ میں اپنے بڑوں کی دعاؤں کے ساتھ آپ سے ودا لیتا ہوں۔ اللہ رب العزت ہمیں قیامت تک اس طرح سے وابستہ رکھے، یہ اللہ کے